بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جس طرح میں نے تھمبنیل پہ لکھا ہے کہ ڈپریشن کا علاج 16 گھنٹوں میں۔ آج کل ڈپریشن کی مرض اتنی عام ہے کہ ہر دوسرے انسان کو ڈپریشن ہے۔ ڈپریشن ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ پریشانیاں اور خواہشات ہیں۔ ہماری جو خواہشات ہیں یہ ہمیں ڈپریسڈ کرتی ہیں اور ہمیں ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں اور اپنے اچیومنٹ کے لیے خود کو ابھارنے اور ہر وقت جو ہے نا کچھ حاصل کرنے کی تگ و دو میں رہتے ہیں، کیونکہ ہماری خواہشات کسی ایک مقام پہ رکتی نہیں ہیں۔ اگر ہم کسی گول کو اچیو کرتے ہیں تو اس سے آگے نیا گول ہمارے جو ہے نا وہ ٹارگٹ پہ ہوتا ہے، جس سے ہم ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اس ڈپریشن کا علاج مسلمانوں کے لیے تو بڑا آسان ہے، اس لیے میں نے لکھا ہے کہ 16 گھنٹوں میں اپنے ڈپریشن کا علاج کریں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ جہاں پہ اجتماع بڑا ہو، مسجد میں جا کے اگر آپ نماز پہلے پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو آپ کو ڈپریشن نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن وہ بعد میں بتاتا ہوں کہ اگر نماز کے باوجود پڑھنے کی بھی آپ کو ڈپریشن ہے تو کیا وجہ ہے اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ یہ میں اپنا یہ نہیں ہے کوئی کتابی بات نہیں، یہ میں خود سے بتا رہا ہوں۔ اگر کسی کو صحیح لگے تو ٹھیک، نہ لگے تو وہ اس کی مرضی ہے جو وہ کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ فتوے یا کوئی اس طرح آپ کہیں کہ یہ کتابی باتیں ہیں، کہاں لکھی ہوئی ہیں، یہ نہیں ہے۔ یہ میں خود اپنے ایک تھوڑا سا تجربات سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر کسی کا فائدہ ہو جائے تو میں نے کہا ویڈیو بنا دیں۔ تو اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ نماز شروع کریں 5 وقت اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ 16 گھنٹے میں نے اس لیے کہے کہ 5 نمازیں تقریباً 16 گھنٹوں میں مکمل ہو جاتی ہیں۔ پہلی 5 نمازیں جب آپ جماعت کے ساتھ، جہاں پہ تھوڑی کوشش کریں بڑی جماعت ہو وہاں پہ پڑھیں تو آپ سکون فیل کریں گے، بڑا فرق فیل کریں گے۔ اور اکیلے نماز جو باقی سنتے وغیرہ وہ بے شک گھر پڑھیں، جہاں مرضی پڑھیں، لیکن جو فرض ہے نا وہ جماعت کے ساتھ اور اجتماع کوشش کریں جہاں بڑا ہو تھوڑا، یہ نہیں کہ 2-3 نمازی ہوں، تھوڑے زیادہ نمازی ہوں جہاں پہ وہاں پہ نماز پڑھیں۔ تو وہ آپ دیکھیے گا 16 گھنٹے میں پہلی 5 نمازیں آپ کی پوری ہوں گی تو آپ فیل کریں گے کہ آپ کا ڈپریشن کم ہوا ہے۔ لیکن ابھی ان لوگوں کا سوال کہ جو لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ڈپریسڈ ہیں، مطلب ان کو ڈپریشن ہے پھر بھی، تو ان کے لیے میں ایک بات کہ وہ مایوسی سے کیوں منع کیا گیا اسلام میں؟ مایوسی کہتے ہیں کفر ہے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اسی لیے ہے کہ جو یہ مایوسی اور نا امیدی ہے یہ انسان کو ڈپریشن کی طرف لے کے جاتی ہے، اور ڈپریشن انسان کو سوسائڈ یعنی خودکشی پہ جو ہے ابھارتا ہے۔ یہ ڈپریشن یہ ایک شیطانی سمجھ لیں بیماری ہے۔ ڈپریشن شیطان، مطلب یہ شیطانی قوتیں انسان کی جو سوچ ہے اس پہ حاوی ہو جاتی ہیں، مطلب وہ انسان کے دماغ میں عجیب عجیب سوچیں ڈالتی ہیں، انسان کو ڈپریسڈ کرتی ہیں، انسان کا جو ہے نا وہ ایک اللہ پہ بھروسہ، یقین وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان کو جو ہے ایک تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ میری یا اللہ یہ مشکل آسان کر، دوسرا اللہ پہ امید رکھنی چاہیے کہ یہ جو میری مشکل ہے تو اللہ اس کو آسان کرے گا۔ اور کوشش کریں آپ کی ماضی میں کبھی کوئی آپ پہ مشکل جب آئی ہو اور اس کے بعد آپ کو کوئی خوشی ملی ہو، اس مشکل سے نکلے ہوں، تو اس کو یاد کیا کریں، تو پھر آپ کا جو یقین ہے، اعتماد ہے، بھروسہ ہے اللہ پہ آپ کا، وہ اور مضبوط ہوگا۔ اور ہمیشہ نہ تخیل میں اگر آپ کو ناکامی ہوتی ہے، کوئی آپ سٹیپ اٹھاتے ہیں اور آپ نے اٹھایا اس میں ناکامی ہوگی ہے، تو اس سے آگے ایک اور تخیل اپنے دماغ میں بنائیں کہ میں یہی کام اب اس طریقے سے کروں گا تو اس طرح کامیاب ہوگا۔ اپنے دماغ میں ایک سکیچ بنائیں، مطلب ایک آپ نے کام کیا، پہلے سوچا وہ فیل ہو گیا، آپ کو اس میں کامیابی نہیں ہوئی، پھر ایک نیا سکیچ بنائیں۔ جو انسان اس طرح تخیل بنا سکتا ہے نا زندگی میں، مطلب ایک نیا آئیڈیا اپنے دماغ میں، اس کا صحیح ہونا نہ ہونا یہ الگ بات ہے، اس میں کامیاب ہوگا نہیں ہوگا، کتنے % چانسز ہیں یہ الگ بات ہے۔ لیکن ایک بات یاد ہے رکھیں کہ جو انسان اس طرح تخیل بنا سکتا ہے کہ ایک اس کا کوئی فیصلہ، کوئی چیز بھی، کوئی کام غلط ہو گیا، صحیح نہیں ہوا، وہ آگے نیا سوچ کے کریٹو مطلب دماغ ہے اس کا اور نیا سوچتا ہے، وہ کبھی ڈپریسڈ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کے بعد نیا سوچے گا کہ اب میں اس طرح کروں گا تو یہ کامیاب ہوگا، پھر ناکام ہوگا، پھر وہ سوچے گا اب میں اس طرح۔ جو ہمیشہ نئے آئیڈیاز اپنے دماغ میں سوچتا ہے انسان، وہ کبھی ڈپریسڈ نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو آپ نماز پڑھیں، دوسرا یہ اپنے ذہن میں تخیل ہمیشہ نئے سے نیا، اگر کوئی
ناکامی ہو رہی ہے تو اس کو نئے طریقے سے کرنے کا اپنے ذہن میں تخیل بنائیں اور اس پہ کامیابی کو دیکھیں کہ میں ایسے کامیاب ہوں گا. پھر ہمیشہ آپ جب بھی اس طرح ایک تخیل باندھیں تو آپ اس ڈپریشن سے نکلیں گے انشاءاللہ. اور اللہ سے دعا مانگتے رہیں ہمیشہ کہ یا اللہ میری جو یہ مشکل ہے اس کو آسان کر دے، تو انشاءاللہ آپ کا ڈپریشن دور ہوگا. اور نماز سب سے پہلی چیز ہے ڈپریشن سے بچنے کے لیے. میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اللہ حافظ.